ایک ہمارے مومن جو کہ ایران کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ مسائل درپیش تھے اور میں ان مسائل کے حل کے لیے مجھے کسی نے آغا اصفہانی کا بتایا. کہتے ہیں میں ان سے ان مشکلات کا حل پوچھنے کے لیے میں اصفہان پہنچا. وہاں سے پھر میں تہران گیا. تہران سے پہنچتا ہوا ان کا ایڈریس جیسے جیسے مجھے ملا میں ان کے گاؤں پہنچا، کیونکہ آج کل ہم لوگ مشکلات کے حل کے لیے بہت سے عام لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں جب میں آغا اصفہانی کے پاس پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی باروب شخصیت ہیں اور مصلی عبادت پہ تشریف فرما ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے کچھ مشکلات درپیش ہیں. کہنے لگے بتائیے کون سی مشکلات درپیش ہیں؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح روزگار مل جائے، حلال رزق والا روزگار ملے. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اول وقت میں نماز کو ادا کرو. کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، میں ازدواج میں آسانی چاہتا ہوں. کہتے ہیں انہوں نے مجھے دوبارہ یہی کہا کہ اول وقت میں نماز کو ادا کرو. کہتے ہیں پھر میں نے تیسرا سوال کیا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ آپ جو ہے نماز کو اول وقت میں ادا کرو. وہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا ارادہ کر لیا. کہتے ہیں میں مقید ہو گیا کہ اب میں نماز کو اول وقت میں ہی ادا کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں اول وقت میں نماز کو ادا کرتا رہا اور اس اول وقت میں نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سال میں مجھے ایک حلال رزق روزگار عطا فرما دیا. دوسرے سال میں میری ازدواج اچھی جگہ پہ ازدواج ہوگی، اور تیسری جگہ پہ وہ کہتے ہیں تیسرے سال میں میں نے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا حج کر لیا. تو یہ اہمیت و فضیلت ہے نماز کی. اور نماز کے بارے میں اگر ہم نماز شب کی فضیلت میں آتے ہیں تو نماز شب کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت زیادہ احادیث ہیں، روایات ہیں. اگر ہم اپنی آقازادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہماری آقازادی وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام روایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں وہ ہیں کہ یعنی کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک کے جو سفر تھے اتنے مشکل سفر تھے کہ جب کبھی کھانا ہمیں میسر آ جاتا یا پانی میسر آ جاتا تو میری پھوپھی اماں کیا کرتی، وہ اپنے حصے کا پانی اور اپنے حصے کا کھانا جو ہے وہ بچوں میں اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیتی. اتنی نکاحت اور کمزوری کے باوجود بھی میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کی اول وقت کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہے اور نہ ہی میری پھوپھی اماں کی نماز شب قضا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب جناب زینب سلام اللہ علیہا 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پہ آتی ہیں تو اس وقت کی کچھ وصیتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی اپنی خواہر کو، اور امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کچھ سوالات ہیں امام حسین علیہ السلام سے. تو اس وقت اس سے بھی نماز شب کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے میری بہن زینب، اے میری خواہر زینب، مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. تو یہ اہمیت و فضیلت ہے نماز شب کی اور نماز کی، اور نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی. اور معصومین فرماتے ہیں کہ تم صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھنے والے بن جاؤ بلکہ نماز کے محافظ بن جاؤ. اب ہم نماز کے محافظ کیسے بنیں گے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ نماز کے محافظ آپ ایسے ہی بن سکتے ہو کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرو، نماز کو اول وقت میں دوسروں کو ادا کرنے کی تاکید کرو.